عثمان وڈائی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کسی یہودی کو دے دو، ندی جٹ کی بیٹی کو نہیں دینا۔ لوگ اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک تو کرپٹ مافیا اوپر بٹھا دیا، ابھی 1 مہینہ ہو گیا تم اپنی گردن تو نکال رہے ہو، ایف آئی اے بھی ہٹا دی ہے، نیب بھی ختم کر رہے ہو، میری اور میری بیٹی کی گردن پھنسی ہوئی ہے اس کو پہلے نکالو۔ یہ گنڈے ہیں پورے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کا ایک پولیس والے کا بیان ہے کل پرسوں کا کہ مجھ سے 18 قتل کروائے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا تھا جب میں باہر آ جاؤں گا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا، آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ویس رمضان۔ اس وقت ہماری ٹیم پہنچی ہے چودھری نذیر احمد جٹ صاحب کے ڈیرے پر، اور میرے ساتھ اس وقت ہیں چودھری نذیر احمد جٹ صاحب، سابق MNA بورے والا موجود ہیں۔ ان سے ہم کچھ ملکی سیاست پر بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا جٹ صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کو انہوں نے جیسے امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا ہے، اور جس طرح انہوں نے رجیم چینج کیا ہے وہ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلتی بڑی جو گورنمنٹ تھی جس کی گروتھ ریٹ بھی 5.6 تھی، اور اس کووڈ-19 میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بہت بڑی، اور اس کے علاوہ ہماری امپورٹ بھی کام ہوئی۔ خان صاحب بہت اچھے طریقے سے جا رہے تھے، اگر آپ ورلڈ بینک کے بھی وہ دیکھ لیں IMF کے، تو وہ ان کی تعریف کر رہے تھے ہر لحاظ سے۔ تو ان کو ضرورت کیوں پڑی اس کی کہ اس کو گورنمنٹ کو، چلتی گورنمنٹ کو، ابھی 1 سال 1.5 سال تھا، 1.25 سال تھا، اس کو ہٹایا جائے؟ اس لیے کہ خان صاحب وہ کام کرنے جا رہے تھے جو پاکستان کے بینیفٹ میں تھے۔ جیسے رشیا سے انہوں نے 2-3 معاہدے کیے تھے، ایک تو آئل کا، گیس کا اور گندم کا۔ اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا کہ 1-2 اور بھی تھے جس میں انہوں نے آپ کی اسٹیل مل بھی چلانی تھی، اور بہت ساری جگہ پہ ان کو بھی پتہ تھا کہ جہاں سے انہوں نے آئل نکالنا تھا پاکستان سے اور منرل، وہ امریکہ کو تو برداشت بالکل نہیں ہوا۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان میں، یہ نون لیگ، PTI، پیپل پارٹی اور فضل الرحمان اور جتنی پارٹیاں تھیں، یہ استعمال ہوئیں۔ ادروائز ان کی وہ کوئی اتنی نہیں ہے کہ یہ ان کو خان صاحب کو ہٹا سکتے۔ پیسے لیے وہاں سے ڈالروں میں، اور کس طرح ایئرپورٹ پہ آئے، کس طرح لوگ خریدے گئے، کس طرح ایمبیسیوں میں رابطے کیے گئے، تو یہ خان صاحب کو پہلے سے پتہ تھا، اس کا علم تھا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ انفارم بھی کیا تھا ایجنسیوں کو کہ یہ لوگ پاکستان کے بینیفٹ میں کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ خان صاحب نے کہا تھا جب میں باہر آ جاؤں گا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا، آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے۔ ابھی پبلک جو ہے نا، عام پبلک اس کے ساتھ چڑھی ہے۔ 1947 سے آپ کہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو اس کو پھر دھکے ہی لگتے رہے، تو دوبارہ ابھی جو ہے لوگوں کے ذہن میں، میرے بھی، ساری پبلک میں دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں، کہہ رہے ہیں شہر کے لوگ زیادہ ہیں، لوگ اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک تو کرپٹ مافیا اوپر بٹھا دیا، اس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیے، باپ کو پرائم منسٹر بنا دیا، اور اس میں 26 لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں۔ جٹ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ان میں سے جتنے بھی گزرے ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب جو غیر ملکی دورے پر گئے اور ملک کے فیصلے جو ہیں وہ غیر ملکی سرزمین پر کر رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس اقدام کو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ دورے کرنے گئے ہیں۔ نواز شریف نے ان کو بلایا کہ تم لوگ آؤ میرے پاس، ابھی 1 مہینہ ہو گیا تم اپنی گردن تو نکال رہے ہو، FIA بھی ہٹا دی ہے، نیب بھی ختم کر رہے ہو، میری اور میری بیٹی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کو پہلے نکالو، پہلے مجھے نکالو اور پھر دوسرا کوئی کام کرو۔ اس لیے گئے تھے، اور کوئی پاکستان کے مفاد نہیں ہے ان کو، پاکستان کی کوئی اکانومی ٹھیک نہیں کرنے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو عربوں نے ایک ڈیلا نہیں دیا، ان کی ذات کے فیصلے ہیں، پاکستان کے تھوڑا ہیں۔ معاشی نہیں ٹھیک کر رہے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کا پٹرول بھی مہنگا کریں گے، آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ۔ پٹرول سے یاد آیا، کہتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے IMF سے معاہدہ کیا تھا، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے قیمتوں کو منجمد کر دیا۔ نہیں، اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر شوکت ترین کو بہت جانتا ہوں، وہ پہلے پیپل پارٹی میں شوکت ترین نے مینج کیا تھا، جی، ٹیکس زیادہ لے کے ادھر سے ٹیکس کلیکشن زیادہ کی تھی اور لوگوں کو ریلیف دیا تھا۔ ایسے نہیں کہ ان سے معاہدے کا لیے، ان کو کیا چاہیے، ان کو تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، آپ ٹیکس سے وصول کریں اور غریبوں کو بینیفٹ دے دیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ ان کے کہنے پہ آپ قائم ہیں، جنہوں نے اسمبلی میں کوئی 100 کمانڈوز بھیج دیا ڈنڈے لے کے، اور اس کو اسپیکر کو بھی مار دیا، اور پھر ان کو اریسٹ کر لیا۔ آج بھی دیکھیں آپ، جو ان کا سیکٹری ہے اور 10 15 20 30 بندوں کو اریسٹ کر کے لے گئے، یہ تو گنڈا گردی ہے، یہ گنڈے ہیں پورے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کا ایک پولیس والے کا بیان ہے کل پرسوں کا کہ مجھ سے 18 قتل کروائے ہیں، 14 کرائے ہیں۔ شہباز شریف کا ایک اور وہ کیا تھا جو بھاگ گیا تھا، آیا پھر بعد میں دبئی شبئی تھے، اس نے کہا جی میں نے تو ہزاروں ان کے کہنے پہ قتل کیے ہیں۔ باکسر عابد
ابھی بھی اس کی وہ ویڈیو لگی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بورے والا میں ادھر سے لڑکے لا کے ادھر جوان لڑکے نہیں مارے 5-6 مارے تھے اس وقت. ان کی مائیں ادھر آ کے رو رہی تھی کہ ہماری زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے اس لیے مارے ہیں. اس میں ہمارے بچے کبھی گناہ گار تھے ہی نہیں. جی بالکل، صورتحال تو بالکل ملک کی گمبھیر ہے. تو آپ کے مطابق الیکشن کب تک متوقع ہیں؟ اگر انہوں نے اپنی جان چھڑانی ہے تو الیکشن فوری کرائیں. ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو ہو گیا نا. الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا مجھے 3 مہینے الیکشن کمیشن کے لیے چاہیے. وہ جو حلقہ بندیاں کرنی ہیں تو اناؤنس کر دیں، اکتوبر نومبر میں کرا دیں اناؤنس. جب تک یہ نہیں کریں گے خان صاحب نہیں ٹھہریں گے. اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں، ہم نے 2 دن کے کال پہ گگو میں جلسہ رکھا تو ہزاروں لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں یہ سارے. تو آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ 20 لاکھ خان کہہ رہا ہے نا، 20 لاکھ کی بات نہیں ہے. لوگ ابھی سے جانے شروع ہو گئے ہیں. وہ 40 لاکھ پتہ ہی نہیں لگنا دنیا آئی کدھر سے ہے. دنیا مجبور ہے، ان لوگوں کو سے سخت نفرت کرتی ہے. اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہے کہ ایک ہی دلیر آدمی ہے. میں خان کو بہت پرانا جانتا ہوں، 30 سال سے جانتا ہوں. جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے نا، اس پرورش میں اس نے کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی، ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات، وہ اسلام کی بات کرتا ہے. 2 اسلامی کانفرنسیں کرا دیں اور اس نے جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی اور وہ اسلامی فوبیا پہ بھی ان کی جو تھی قرارداد پاس ہو گئی. وہ ایک مسلمان بن چکا ہے خان، پکا مسلمان. تو یہ کیا کرنے چاہتے ہیں؟ غلام بنانے جاتے ہیں. بچے نہیں مانیں گے بھی. ابھی خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بوڑھے جوان جوان ہر ایک آدمی. جج صاحب، ملکی سیاست پہ تو بات ہوگی، اب ہم مقامی سیاست پہ کچھ بات کرتے ہیں. آپ نے گگو میں جلسہ کیا، اس میں کیسا رسپانس آیا اور اس دفعہ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں نا اسلام آباد میں تھا تو خان صاحب نے کال دی کہ آپ نے ریلی نکالنی ہے. جی. تو میں 2 دن پہلے آ گیا. لوگ خود ہی آ گئے ادھر میرے گھر پہ کہ جی جانا ہے. باہر نکلے تو انہوں نے کہا گاڑی نکالو، اوپر کھڑے ہو کے جھنڈا ہلانا ہے پاکستان کا اور پورے بازاروں میں جانا ہے. ہم آدھا گھنٹہ، میرا خیال پونا گھنٹہ بازاروں سے گئے. جب جا کے دیکھا تو ہزاروں لوگ ادھر اکٹھے ہو گئے تھے بورے والے میں. پھر دوبارہ جس دن ٹی وی پہ پشاور والا جلسہ تھا دیکھنا تھا، پھر سارے میں گیا ہوں اور کوئی نہیں تھا آیا. لوکل یہاں کا جو پی ڈی ایم ہے بورے والا کی، آپ کو پتہ ہے 5 بندے ہیں جو پی ڈی ایم کے. دوسرے دن بھی نہیں آیا. تیسرے دن پھر ریلی تھی عید سے پہلے 1 دن، کوئی بندہ ان کا نہیں آیا. ہم لوگ ہی ریلی نکالنے گئے، لوگ خود ہی مل گئے. میں فوتی کے لیے گیا بورے گگو نا 2-3. میں کہا ابھی کام ختم ہو گیا عید کے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کیوں نہیں. میں نے کہا یار 2 دن کے بعد یہاں جلسہ کریں گے. اور میں دفتر میں بیٹھ کے میں نے ٹیلی فون کیے ہیں لوگوں کو، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل کے آئے 2 دن کے. کوئی لائٹیں لا رہا ہے، ہم نے لائٹیں بھی نہیں لگائی. ٹرالے بھی خود ہی رکھ رہے ہیں، لائٹ وہ اسپیکر بھی خود ہی لا گئے ہیں. لوگ خود کام کر رہے تھے اس دفعہ. اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں یا کہ گاڑیاں دو یا کوئی سامان لاؤ. اس طرح لوگ شوق سے یہ کام کرتے ہیں. لوکل سیاست ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہے. پاکستان میں سارے آپ کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، جلسے دیکھے نہیں آپ نے خان کے؟ جی بالکل. آپ جیلم دیکھیں جب کبھی جلسہ ہوتا ہی نہیں تھا. جیلم 2 جلسے پہلے ہوئے تھے تو اتنے نہیں تھے. اس دفعہ تو آپ دیکھیں کتنے بڑے جیلے میں ہوئے ہیں. باقی جو پارٹی کی پالیسی ہے، خان صاحب نے اس دفعہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا جو 3 دفعہ ہار چکے ہیں. ان کو بھی نہیں دینا جو ٹکٹ کسی اور کا لیتے ہیں، MP بن کے کسی اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹکٹ ان کو بھی نہیں دینا جو بے ایمان ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں وہ الیکشن لڑیں، جن کے پاس نہیں ہے لوگوں کی جیب پہ نہیں لڑیں. جس کو ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. حلقے ہمارے 2 ہیں، 162 اس میں ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو ٹکٹ خان صاحب نے دینے ہیں. پہلے بھی ہم ایک ٹکٹ دیے تھے. ایک ٹکٹ پہ رولا پڑا تھا تھوڑا سا خاکوانی کا. پھر وہ کہتا میں نے چیف منسٹر بننا ہے اور مجھے سپورٹ کریں MPA کی. تو میں نے ریفیوز کر دیا. ٹکٹ واپس کر دیے تھے 5 کے 5 ہی. جی. تو یہ لوگ تیسرے نمبر پہ آئے تھے. آگے میرا خیال خان صاحب ایسی غلطی نہیں کریں گے. برے والے میں تحریک انصاف کی دڑا بندیاں بھی ہیں بہت ساری، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ برے والے میں کوئی تحریک انصاف نہیں ہمارے علاوہ. جیسے خالد نثار ڈوگر وہ بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، ارشاد رائی صاحب یہ بھی ایڈ ہوئے ہیں. کیا 2016 میں ڈوگر نے سپورٹ کیا تھا جب ہمیں 1 دفعہ PTI کا ٹکٹ ملا تھا؟ کیا خالد چوہان نے کیا تھا؟ کیا عثمان وڈائی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہودی کو دے دو، ندی جٹ کی بیٹی کو نہیں دینا. اور کیا ارشاد رائی نے قرآن نہیں اٹھائے تھے نون لیگ کے؟ جو بھاگ رہا تھا رات دن 24 گھنٹے. چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ تھے. چودھری سرور صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کہا نہیں میں نون لیگ کا بندہ ہوں. نون لیگ کو محی الدین چشتی کے نے ایک ٹکٹ کے لیے ایک اس کا ووٹ تھا معاہدہ کیا اس سے شہباز شریف کے بیٹے پہ. حالانکہ اس نے ڈسکوالیفائی کرایا تھا نا اس کو کسیلیے کو، ہم نے تو نہیں کرایا تھا. تو وہ بھی ان 6-7 میں سے آپ ایک بھی بتا دیں کہ اگر 2016 میں آشا کو PTI کو، آشا کو نہ کہیں PTI کو اگر انہوں نے سپورٹ کیا
تو میں الیکشن چھوڑ دوں گا، پھر یہی لڑ لیں سارے، وہ اپنے پھر آئیں چوتھے نمبر پہ۔ رہنما تحریک انصاف لکھتے ہیں اور ریلیاں بھی بہت نکالتے ہیں، اور انہوں نے سپورٹرز بھی بڑے، میں نے تو نہیں دیکھا ریلیاں نکالتے، ان کے پاس 5 بندے ہیں جی، ہر ایک گروپ کے، جیسے 5 میرے ہوں گے، 5 وڑیچ کے ہوں گے، 5 اس کے ہوں گے، چشتی کے تو 5 ہے ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں ادھر، اور اسی طرح ارشاد رائی کے 8-10 ہوں گے جو پگیں باندھ کے جاتے ہیں۔ اور اس دن میں جلسے کے گیا ہوں، جس دن لاہور میں تھا، تو ہم نکل کے آ رہے ہیں، اتر کے تو دیکھا سڑک پہ بیٹھ کے وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی اور دوپٹے پا ڈال کے۔ یہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، وقتی طور کے کہتے ہیں نا وہ فصلی بٹیرے، وہ آئے ہیں ابھی، لیکن ان کا جب سیزن ختم ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سابق ایم این اے برے والا چودھری نذیر احمد جٹ صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی، ان کے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک، اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔